السلام علیکم۔ آج بنات الناس کی قسط نمبر 29 ہے اور بات ہو رہی تھی ایک میم کی جو کہ حلیمہ کے گھر استانی جی کے مدرسے میں ایک لڑکی حلیمہ پڑھتی تھی۔ انہوں نے اپنا مکان ایک میم کو بہت ڈرتے ڈرتے کرائے پر دیا تھا اور ان کی اتنی اچھی عادات تھیں کہ ان اچھی عادتوں کی وجہ سے انہوں نے ان کو بہت کچھ سکھایا اور ان کی والدہ بھی ان سے بہت متاثر ہوئیں، اور میم کے ساتھ جب ان کی گفتگو ہوئی انگریز خاتون کے ساتھ تو ان کا معاملہ آگے کافی اچھا چل پڑا اور انہوں نے ان کو بہت سی معلومات کی بات بتائیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں تعلیم کے حوالے سے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں تعلیم کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، تو مجھے میرے چچا نے بہت اچھے والے مدرسے میں داخل کروایا۔ غدر میں میرے ماں باپ مارے گئے، اب کہیں سہارا نہ تھا، ناچار مجھ کو مدرسہ چھوڑنا پڑا۔ 1 برس کی کسر رہ گئی تھی ورنہ میں 1 سال اور پڑھتی۔ ماں باپ کے مارے جانے کا رنج اور مدرسے کے ایسی مجبوری کے ساتھ چھوٹنے کا صدمہ، میں سچ کہتی ہوں دونوں نے میرے دل پر برابر اثر کیا۔ ہر چند میں ناتمامی کی حالت میں مدرسے سے نکلی، پھر بھی میری لیاقت کا چرچا دور دور تک تھا، یعنی اس مدرسے سے پڑھنے کی وجہ سے میرے اندر بہت قابلیت آ گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آگے وہ بتاتی ہیں کہ ان کے بہت اچھے اور اعلیٰ گھرانوں سے رشتے آئے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھیں کیونکہ ان کے ہاں لڑکیوں سے پوچھ کر رشتے کیے جاتے تھے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں شادی کا لمبا چوڑا اخراجات بھی نہیں ہوتے، اور جس طرح آپ لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں ہنر، عقل اور تعلیم۔ بے ہنر یا بے سمجھ بچوں کو بغیر تربیت کے ہمارے ہاں ان کی شادی بیاہ نہیں کیے جاتے۔ تو وہ کہنے لگی کہ سینکڑوں آدمیوں نے مجھ سے شادی کی درخواست کی، تو مجھے میری استانی جی نے صلاح دی کہ علم و لیاقت اور نیکی انسان کے بڑے جوہر ہیں، جن میں یہ صفات پاؤ اسی کو اختیار کرو۔ چنانچہ خوب تحقیق و تفتیش کرنے کے بعد میں نے ان صاحب کو پسند کیا، یعنی جو ان کے ابھی والے شوہر تھے۔ صاحب بڑے عالم ہیں، مدرسے سے خطاب فضیلت کیا ہے، نیک اس درجے کے ہیں کہ یہاں کے سارے انگریز پادریوں کے برابر ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور میں تو صاحب کی نیک مزاجی سے اس قدر خوش ہوں کہ سلطنت کی خوشی بھی اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے۔ صاحب کی تنخواہ تو کچھ بہت نہیں، صرف 400 روپیہ مہینہ پاتے ہیں، مگر میں جس محبت اور مہربانی سے بچوں کا یہ خیال رکھتے ہیں تو میرا منہ نہیں کہ ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ یعنی کہ 400 روپیہ مہینے کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ باتیں کری ہیں جب یہ غدر وغیرہ کا دور تھا۔ میرے میاں جب کچہری سے آتے ہیں تو بچوں کو عید کی سی خوشی ہوتی ہے، مگر مجال نہیں کوئی ان کے خلاف مرضی بات کر سکے، نہ مارتے ہیں نہ گھرکتے ہیں نہ کوئی ڈانٹتے ہیں، مگر ایسا ڈھنگ کر رکھا ہے کہ محبت میں روب، پیار میں ڈراوا، انہی کے انتظام سے ان کے بچوں کی اصلاح بھی میری خاطر خواہ ہوتی جاتی ہے۔ یعنی کہ میرے بچوں کے سلجھے ہوئے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد کا جو طریقہ اور رویہ ہے وہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں سب میرے کہے میں ہیں۔ میری بڑی لڑکی کا نام مس روز ہے۔ آپ نے تو کھڑکی میں قفل لگا رکھا ہے، ورنہ میری لڑکیاں تو ایسی ملنسار کہ دن میں 100 مرتبہ آپ کی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کے بچوں سے ملنے کو ترستی ہیں۔ یہ انگریز خاتون کہہ رہی ہیں ایک مسلمان خاتون سے جو کہ اس وقت بر صغیر میں رہتی تھیں، قفل کھول دینے میں اگر کچھ قباحت نہ ہو تو ایک دن اگر ذرا ہمارے گھر کو دیکھیے، اس سے خاطر جمع رکھیے کہ سوائے میرے اور میرے بچوں کے کوئی غیر آپ کے اندر نہیں آئے گا۔ اماں جان انشاءاللہ تعالی میں کسی دن ضرور آؤں گی۔ اگلے دن اماں جان ہم سب کو ساتھ لے کر کھڑکی کی راہ میم صاحب کے گھر گئی۔ یعنی دونوں گھر نا اصل میں مسلمانوں کے تھے، اور یعنی کہ وہ ان کی اماں جان کے تھے حلیمہ کی، تو انہوں نے ایک گھر کرائے پہ چڑھا رکھا تھا اور ایک گھر میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ تو پہلے وقتوں میں ویسے بھی اس دور میں جو گھر بنتے تھے نا ان میں درمیان میں راستہ ضرور ہوتا تھا، ایک ہی گھر کے مختلف حصے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، حویلیاں ہوتی تھیں، تو ان میں ادھر سے ادھر کا راستہ ہوتا تھا جانے آنے کا۔ تو یہ وہی کہہ رہی ہیں کہ یہ اپنے ہی گھر کی کھڑکی سے کراس کر کے یہ دوسری طرف آئی ہیں تو میم صاحب کے گھر آئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ میم صاحب کے گھر میں انہوں نے کیا اچھی چیزیں دیکھی ہیں۔ اگلے دن اماں جان ہم سب کو ساتھ لے کر کھڑکی کی راہ میم صاحب کے گھر گئیں۔ میم صاحب نے صاف ستھرے صحن میں
کرسیاں بچھا رکھی تھیں اور ان کے صحن میں بالکل تنکا تک نہیں تھا، یعنی کہ گند نہیں تھا کوئی کسی قسم کا، کوئی کسی قسم کی گرد نہیں تھی۔ خانہ داری کا اسباب اس سلیقے کے ساتھ اپنے اپنے موقع سے رکھا تھا کہ ہم لوگوں میں شادی بیاہ میں بھی ایسی آرائش نہیں ہوتی، ہر ایک چیز نایاب اور قیمتی تو تھی ہی نہیں، اکثر چیزیں ایسی تھیں کہ ہمارے گھر میں بھی تھیں مگر وہاں کی چیزوں پر اور ہی کچھ رونق تھی، یعنی اتنی تمیز اور سلیقے کے ساتھ سامان کو رکھا گیا تھا کہ ویسی ہی چیزیں ہمارے گھر میں بھی موجود تھیں مگر ان کی قدر نہیں تھی۔ منہ دھونے کا تسلا کیسا صاف منجا ہوا کہ آنکھیں نہ ٹھہریں، بیت کے موڑے کی بھی کچھ اصل ہے مگر تیلیاں چمکتی ہوئی، اوپر ایک دستکار جالی کا نفیس غلاف، سادگی میں تکلف، غرض جو چیز تھی صفائی کا نمونہ تھی۔ گھر میں جانے سے جی چاہے کہ صحن میں کھانا بکھیر کر کھا لیجئے، یہ مثال اکثر دی جاتی ہے صاف ستھری جگہ کو دیکھ کر۔ وہاں کا سامان دیکھ کر مجھ کو یقین ہوا کہ صفائی بڑی زینت ہے۔ میم صاحب کے بچے اپنے اپنے کمروں میں، کوئی لکھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا، سب نے ہم کو آتے دیکھا بھی، مگر کیا مقدور کے بے ماں کی اجازت باہر نکل آئے۔ میم صاحب نے سب کو ملاقات کے کمرے میں بٹھایا، ہم لوگ تو ادھر ادھر ہی رہے۔ اماں جان بھی کنکھیوں سے چیزوں کو دیکھتی جاتی تھیں۔ ملاقات کا کمرے سے مراد ڈرائنگ روم ہے۔ میم صاحب کیا آپ کی تواضع کروں؟ پان میں نہیں کھاتی، عطر ہم لوگوں کا شاید آپ کو پسند نہ ہو، خشک مٹھائی کا تو کچھ پرہیز نہیں۔ تشتریوں میں ہم لوگوں کے روبرو انہوں نے مٹھائی رکھ دی، ہم لوگوں نے تامل کیا۔ میم صاحب ہنس کر، اجی بے تامل کھاؤ، اس میں تو کچھ قباحت نہیں، اور یوں آپ کے مذہب میں تو ہمارے ساتھ کھانا جائز ہے، اور روم اور مصر میں کوئی مسلمان بھی اس طرح کا پرہیز نہیں کرتا، یہ ہندوستان کے مسلمانوں نے نیا ہی مسئلہ نکال رکھا ہے۔ اماں جان نہیں پرہیز کی کیا بات ہے، مگر ابھی سب کھانا کھا چکے ہیں۔ میم صاحب کیا ہوا، آپ کچھ نقصان کا اندیشہ نہ کیجیے، ہم لوگوں کی تو مٹھائیاں بھی دوا ہوتی ہیں۔ غرض نہایت لطیف اور نفیس مٹھائی ہم سب نے کھائی۔ اس کے بعد میم صاحب نے اپنے بچوں کو پکارا، سب آ موجود ہوئے۔ میم صاحب نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بچوں کی عقل دیکھیے کہ ہر ایک اپنے ہمجولی کے پاس آ کر بیٹھا۔ مس روز میرے پاس آ کر بیٹھی۔ مس روز اس کی بڑی بیٹی ہے جسے یہ بہت احترام سے بلا رہی ہے، اور پہلا سوال انہوں نے مجھ سے یہی کیا کہ آپ کیا پڑھتی ہیں۔ ان کا پوچھنا تھا کہ مجھ پر تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا، کچھ نہیں۔ مس روز نے میری بات کو نہایت تعجب سے سنا اور چپ ہو گئیں۔ پھر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویریں، اپنے بنے ہوئے قیمتی اور عمدہ سے عمدہ تکیوں اور کرسیوں کے غلاف، میزوں کی چادریں، کپڑے کے پھول، موزے، کتاب میں رکھنے کی نشانیاں، گلوبند، محاف، دستی رومال، جھالریں، ڈوری کے کام دکھائے۔ میں اماں جان دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ پھر میم صاحب سب کمروں میں ہم کو لے گئیں۔ کتابوں کی الماری میں سے ایک کتاب نکال کر اپنے رشتہ داروں اور دنیا کی عمدہ عمارتوں، نامی اور مشہور لوگوں کی تصویریں دکھائیں۔ یہ کتاب ایلبم کو کہہ رہی ہے۔ گئے تو اس نیت سے تھے کہ ذرا بیٹھ کر فوراً واپس آ جائیں گے، مگر کوئی 4 گھڑی دن رہ گیا۔ تب اماں نے کہا کہ آج میں نے آپ کا بڑا حرج کیا۔ میم صاحب مجھ کو آپ کی ملاقات سے بہت مسرت حاصل ہوئی۔ اماں جان گستاخی معاف، میں آپ سے اداس ہو کر چلی۔ میم صاحب خیر ہے، بات تو کہیے۔ اماں جان اب اپنی حالت پر میں جو نظر کرتی ہوں تو مجھے سخت افسوس ہوتا ہے، بھلا یہ بھی کوئی زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے؟ خیر میری تو تیر ہو گئی۔ افسوس یہ کہ اولاد کو بھی میں نے میرا تو وقت گزر گیا، اب میں نے اپنی اولاد کے ساتھ کتنا برا کیا۔ میم صاحب افسوس کی کیا بات ہے، آپ اب بھی سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہیں۔ اماں جان آگ لگے اس ملک کو جس میں ہنر نہیں۔ ہم لوگ شہر میں سلیقہ شعار کہلاتے ہیں، مگر سچ ہے کہ ہنر اور سلیقہ آپ لوگوں پر ختم ہے۔ غرض میم صاحب سے رخصت ہو کر گھر آئے تو جدھر آنکھ پڑتی ہر چیز حقیر اور بھونڈی نظر آتی تھی۔ میرا تو یہ حال ہوا کہ اس رات رنج کے مارے مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ اگلے دن میں نے اماں جان سے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں مس روز سے کچھ سیکھوں۔ اماں جان نے کہا کہ مس روز اپنے دیس کی تو ہیں نہیں، تو جان پہچان کیسے ہوگی؟
خدا نہ خواستہ کچھ محتاج نہیں کہ روپے پیسے کا لالچ کریں. میں ان سے کس منہ سے کہوں؟ دیکھو کسی طرح ان کی ماں سے دریافت کروں گی. یعنی اس کی اماں نے کہا کہ یہ نہ ہو تم اتنی مہنگی مہنگی اور اچھی اچھی، ان کے پاس تو ہنر ہیں، چیزیں وہ تمہیں مہنگی مہنگی لگوا دیں یا منگا لیں، تو میں تو اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتی. تو میں اس کی والدہ سے پہلے پوچھوں گی. میں نے کھڑکی جا کر کھول کر دیکھا تو مس روز صحن میں ٹہل رہی تھی. دیکھتے ہی مجھ سے پوچھا، آپ کہیں تو میں آپ کے گھر آؤں؟ اماں جان شوق سے. اماں جان نے مس روز سے آنے کو کہہ تو دیا، مگر میں اپنے جی میں کہہ رہی تھی خدا کرے کہ یہ نہ ہی آئیں. آئیں گی تو بٹھائیں گے کہاں؟ حسن آرا. کیوں، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی؟ میں تو سنتی ہوں تمہارا مکان بڑا عالی شان مکان ہے، اور عرش و فرش، کرسی، موڑے، ہر ایک کا بڑا سامان موجود ہے. حلیمہ. خدا کا دیا سب کچھ تو ہے، مگر میں میم صاحب کے یہاں جا کر دیکھ چکی تھی، ان کے لائق تو ایک بھی چیز نہ تھی. ہمارے ہاں وہ صفائی اور وہ اجلا پن کہاں. حسن آرا. کچھ میم صاحب کو دقت تمہارے ذہن میں جم گئی ہے، ورنہ ماشاءاللہ تم بھی کسی سے کم نہیں. یعنی اس نے کہا کہ تم نے زیادہ ہی میم صاحب کو سر پہ چڑھا لیا ہے، تم بہت متاثر ہو گئی ہو، ورنہ تم لوگ تو بڑے علاقے کے اچھے حیثیت کے لوگ ہو. حلیمہ. ہاں تم تو یوں ہی سمجھو گی، مگر میری طرح تم نے کبھی میم صاحب کا گھر دیکھا ہوتا نا تو جانتی تم کہ صفائی کہتے کسے ہیں. حسن آرا. بلا سے تم نے مس روز کے لیے سفید سوزنی بچھوائی ہوتی، یعنی چادر بچھوا دی ہوتی. حلیمہ. کچھ آپ کے فرمانے پر موقوف نہ تھا، جلدی جلدی جو کچھ ہو سکا، یعنی کہ میں تمہاری مشورے تو اس وقت سننے کا ٹائم نہیں تھا، بس جو کچھ ہو سکا میں نے جلدی جلدی ان کے لیے انتظام کیا. جب مس روز چلی آئیں تو میں نے باورچی خانے کی طرف پشت کر کے کرسی بچھا دی. تھوڑی دیر میں آفتاب سامنے آ گیا. آفتاب کوئی لڑکا نہیں یہ سورج کو کہہ رہی ہے. سامنے مس روز کرسی پھر باورچی خانے کے سامنے ہو بیٹھی. میرا یہ حال کہ مجھے شرم کے مارے کچھ سوجے نہ. 2-4 باتوں کے بعد مس روز بولیں کہ میرا جی چاہتا ہے آپ مجھ کو اپنی بہن بنا لیں. میں نے کہا بہن تو منہ کا تو منہ نہیں، مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے، کچھ سکھائیے تو بڑی مہربانی ہوگی. مس روز بصر و چشم. یعنی کہ ضرور. میں کیا سکھاؤں؟ مس روز لکھنا پڑھنا تو آپ کے ملک کا سیکھنا چاہیے، تو آپ کو اپنے ملک کا یعنی لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہیے، ہماری تعلیم مختلف ہے. مس روز نے مشورہ دیا کہ استانی جی کے یعنی جس مدرسے میں وہ اب پڑھ رہی تھی، اس کا مدرسے کا مشورہ استانی جی کو میم کی بیٹی نے دیا تھا، یعنی مس روز نے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے مذہب کے اور اپنے رہن سہن کے حساب سے تعلیم حاصل کریں، البتہ سلائی کڑھائی میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ میں آپ کو ضرور سکھا دوں گی، وہ خوشی سے سیکھیں. میں آپ کی اماں جان تو کچھ اس میں مذائقہ نہ کریں گی. مس روز. مذائقہ؟ آپ لوگ ان کے مزاج سے ابھی تک واقف نہیں ہوئے؟ وہ میری والدہ ضرور ہیں، مگر انصاف کی بات کروں گی کہ میں نے ایسی نیک عورت کبھی دیکھی نہیں. یعنی یہ انگریز عورت کی بیٹی اپنی والدہ کے بارے میں کہہ رہی ہے. زیادہ رہنے سے خود آپ کو معلوم نہ ہو جائے گا. دوسروں کے لیے میں تو جانتی ہوں شاید اپنی جان کا ان کو دریغ بھی کرنے سے پرہیز نہ کریں. آپ سے تو ہمسائیگی اور ملاقات ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہ ہوگا. میں آپ کی اماں جان کبھی آپ کو گھرکتی تو نہیں؟ مس روز. ان کو ہر طرح کا اختیار مجھ پر حاصل ہے، مگر خدا مجھ کو ایسی نافرمان بیٹی بنائے ہی نہ کہ میری ماں کو گھرکنے کی نوبت آئے. دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی نادانی کی بات ہوگی کہ میں اپنی پیاری اور مہربان اور خیر خواہ اور دل سوز ماں کے خلاف رائے کوئی بات کروں؟ میں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے کسی بات میں آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو کرتی ہوں گی. اس نے اپنی عقل کے مطابق ہی اس سے بات پوچھی ہے نا کہ بھئی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا سلوک کروں تو مجھے میری تربیت کا کیا فائدہ. میں چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت اچھے طریقے سے رہتی ہوں، بہت اچھا سلوک کرتی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ وہ میرا ادب کرتے ہیں، اور میں انہیں اپنی جان کی طرح عزیز رکھتی ہوں اور ان سب پر دم دیتی ہوں. اور کیوں نہ دوں، اپنے بہن بھائیوں سے ہی تو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. میں کیا سچ مچ تم بہن بھائیوں سے کبھی جھگڑا نہیں کرتی؟ مس روز. بہن بھائی تو بہن بھائی ہوتے ہیں، کوئی جھگڑا کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ باتیں سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے. یہ میں جو بول رہی ہیں نا یہ حلیمہ ہیں. ایسا تو ممکن نہیں اوپر تلے کہ بھائی بہنوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. مس روز. اور مجھ کو آپ سے یہ سن کر
تعجب ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے. میں چھوٹے اگر نہ سمجھ کسی بات پر ضد کریں تو اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ مس روز: نرمی سے پیار کے ساتھ ان کو سمجھا دینا چاہیے، نہ کہ مار کر. تو یہاں پر آج کی قسط نمبر 29 اختتام پذیر ہوئی، اور اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ مس روز اور حلیمہ کے درمیان بچوں کے بارے میں کیا گفتگو ہوتی ہے. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.